الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رمضان المبارک میں تراویح کے پیغام کے عنوان سے آج چوتھے پارے کا تذکرہ یعنی 5ویں تراویح میں چوتھے پارے کا عنوان آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، جس مقصد کے تحت یہ سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے قرآن مجید کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ کہ البتہ ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے تمہاری طرف جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ اسی عنوان سے ہر تراویح میں ایک پارے کے میں خاص آیتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس لیے تاکہ ہم اپنا تذکرہ اس میں تلاش کریں، اور جب تک قرآن ہمارے دل پہ نازل نہیں ہو رہا ہے، یہ احساس نہ ہو کہ یہ قرآن کی آیت ہمارے لیے ہے، آج کے لیے ہے، ابھی کے لیے ہے، تو ہم ہدایت اور رہنمائی نہیں حاصل کر سکتے۔ اسی مقصد کے تحت گزشتہ روز سے جو سلسلہ جاری ہے اس میں آج چوتھے پارے کا تذکرہ ہے۔ جیسا کہ کل بتایا گیا کہ آل عمران تیسرے پارے سے شروع ہوتی ہے اور چوتھے پارے میں آ کے مکمل ہوتی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ چوتھے پارے میں کیا اہم خصوصیات اور کیا اہم باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ یوں تو ہر آیت ہر لفظ قرآن کا معجزہ ہے، اور جب بھی ہم سکون کے ساتھ نوافل توبہ اور استغفار کے ساتھ آداب کے ساتھ قرآن مجید کی آیتوں پر غور کریں گے کہ میرے لیے کیا رہنمائی ہے، تو اللہ ایسی رہنمائیاں عطا کرے گا جو درس سے یا تفسیروں سے نہیں حل ہو سکے گی۔ چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یہ آیت عموماً بقرعید کے موقع پر زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ آیت عام ہے، اور اس میں اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ بر بھلائی نہیں حاصل کر سکتے ہو کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کر دو۔ مال پسند ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرو۔ اپنا مرتبہ، اپنی جاہ، اپنا مقام محبوب ہوتا ہے، ضرورت پڑنے پر اسٹیپ ڈاؤن پیچھے کرنے میں اگر امت کی بھلائی ہے تو اپنی کرسی، اپنے جاہ سے پیچھے ہو کر امت کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ اپنے اوقات، اپنی صلاحیت، اپنا مزاج، یہ سب کچھ قربان کر ڈالیں، تب جا کے بر اور بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ تذکرہ آل عمران کی یعنی چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے آل عمران کی آیت نمبر 92 میں۔ آیت نمبر 97 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ سَبِيلًا، یہ وہ آیت ہے جس آیت سے حج فرض ہوتا ہے۔ آیت نمبر 102 سے لے کر آیت نمبر 110 یہ ہے دعوت کا ماڈیول۔ داعی کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، داعی کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو، ہمیں اور آپ کو ایک داعی بنا کر کے کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اس کا تذکرہ آیت نمبر 102 سے لے کر کے 110 تک ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ یہ آیت عام طور پر نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے اور سب کے ذہنوں میں ہوگی۔ یہ بڑی ذمہ داری اس وقت بھی یاد دلائی جاتی ہے کہ نئی زندگی کے وقت میں بھی اس ذمہ داری کو مت بھولنا، عام زندگی میں بھی ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے یہ آیت ہمیں اپیل کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حق تقوی کیا ہے؟ حق تقاتہ، کہ جتنا حق ہے اتنا ادا کرو۔ یہ حق اجتماعی زندگی کا، صرف انفرادی زندگی کا نہیں، زندگی کا ہر لمحہ، جس کو کہا جاتا ہے ایوری اسپیکٹ آف لائف، اس اللہ کے احکام کے انڈر میں، تحت میں آ جائے، یہی تقوی والی زندگی ہے۔ دوسری چیز وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے مسلمان ہو کر کے مرنا، مطلب عملی زندگی اللہ اور رسول کے احکام کے تابع رہنی چاہیے۔ پھر تیسری چیز وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ایک ایسی مہر ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اللہ سے جو معاہدہ کر رکھا ہے، اللہ کی کتاب میں جو تذکرے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھام لینا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اسے ڈیویٹ مت ہو جانا، الگ مت ہونا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا کہ یہ تم پر انعام کیا کہ تم بکھرے ہوئے تھے، تمہارے دلوں کو ایمان کے نام سے ایک کر دیا۔ اگر مسلمان ایمان کے نام سے ایک نہیں ہوتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس انعام کے مستحق نہیں ہیں۔ اسلام کے نام سے اگر ایک نہیں ہوتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس کے مستحق نہیں ہے۔ اللہ نے یہ رائٹ، یہ حق، یہ استحقاق ایمان کے نام پر ایک ہونے کی وجہ سے دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذمہ داری دی، وہ یہ ذمہ داری دی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے کچھ مخصوص لوگ ہونے چاہیے جو اس کام کے لیے خاص ہو جائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ایمان لانے کے بعد کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، میں جانتا ہوں کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے تم ہٹے تو نقصان و خسارے میں رہو گے۔ پھر اسی سلسلے میں آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں دینے کے بعد یہ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم 3 کاموں کی وجہ سے خیر امت بنائے گئے ہو، پروسیڈ کیے گئے ہو فار ہیومن بینگ، فار مین کائنڈ، پوری انسانیت کے لیے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور ایمان باللہ۔ اس کی وضاحت مفسر قرآن مولانا عبد الماجد دریابادی علیہ الرحمہ نے جس خوبصورت انداز میں پیش کی ہے، آئیے وہ اقتباس ان کی ہی تفسیر ان کی زبانی سنتے ہیں۔ اس آیت کے اس جزم میں امت اسلامی کی اعتقادی، اخلاقی، عملی زندگی کے کامل اور مکمل ہونے کا پورا نقشہ آ گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اے مسلمانوں، تم اپنی ذمہ داری پوری طرح محسوس کرو، تم توحید کے امانت دار ہو، زمین پر اللہ کے نائب اور خلیفہ ہو، بطور اس کی پولیس کے ہو، الہی قانون کے نفاذ اور تحفظ کے لیے، دنیا کے نظام عدل کو برقرار رکھنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ تمہاری زندگی کا مشن ہی یہی ہے کہ حکومت الہیہ کو چلاؤ، نظام حق کے ایک ایک کل پرزے کو درست رکھو اور نظام باطل کا زور نہ چلنے دو۔ ظلم ہوتا اگر اس ذمہ دار فعال ایگزیکیوٹیو جماعت کو جدال و قتال کی آزادی کسی حال میں نہ ملتی، بلا اجازت جہاد، بلا اجازت اجراء حدود و تعزیرات، اس قوم پر ذمہ داریاں ڈال دینے کے معنی یہ ہوتے کہ ہاتھ پیر باندھ کر کے حکم دے دیا گیا کہ تیرو، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ انفرادی زندگی سے لے کر کے اجتماعی زندگی کا نظام دے دیا گیا کہ انفرادی زندگی سے اصلاح شروع کرو اور اجتماعی زندگی تک جاؤ۔ تنہون عن المنکر کے تحت سنیے کیا اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ منکر کے تحت آج شراب خانے، تھیٹر، سینما، کنسرٹ ہال، موبائلوں کے اندر فحاشیاں، موبائلوں کے اندر لغو و باتیں دیکھنا، ٹک ٹاک کے اوپر اپنے وقت کو ضائع کرنا، بنانے میں ضائع کرنا، دیکھنے میں ضائع کرنا، میوزک کے کالج، اسکول آف آرٹ، تصویر خانے سب آ جاتے۔ آیت سے ظاہر ہے کہ اس امت کی خیریت اور افضلیت اسی وقت تک ہے جب تک وہ ان صفات کی حامل ہے۔ خیریت اسی میں ہے جب تک ان صفات کی حامل ہے، یعنی ایمان باللہ میں مضبوط، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں قائم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل ہوا ہے کہ جو کوئی اس امت میں داخل ہونے کی تمنا رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ شرطیں پوری کرے۔ تو ناظرین، آیت نمبر 102 سے لے کر 110 کا مطالعہ خود سے کریں۔ پھر اس کے بعد یہود کے بارے میں حالانکہ آیت نمبر 112 ہے، لیکن اس کی آیت ہمیں بھی اپیل کر رہی ہے۔ ضربت علیہم المسکنہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہود کے اوپر ذلت کی مار اس لیے ماری گئی تھی کہ اللہ کی آیتوں کا وہ انکار کرتے تھے۔ آج اللہ کی آیتوں کے انکاری ہم بھی ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے باوجود صرف تمنا رکھتے ہیں کہ کاش مسجد میں تراویح پڑھتے، مگر جائزہ لے لیں کہ کیسی انکاری والی زندگی ہماری گزر رہی ہے۔ اسی انکاری والی زندگی کے نتیجے میں یہ ذلت کی مار ماری جا رہی ہے۔ یہ آیت نمبر 112 میں اور اس کے بعد والی چیزوں میں غور کریں۔ پھر آیت نمبر 133 سے لے کر کے آیتیں جو ہیں وہ غزوہ بدر کے بارے میں، اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں غزوہ بدر
پیش آیا تھا جس سال رمضان ہوا، اس وقت غزوہ بدر ہوا. اس کی تفصیلات بھی پڑھی جائے، خاص طور پہ امام بخاری کا جو کتاب المغازی ہے اس میں پڑھی جائے تو اس کو اسلام کی سب سے بڑی فتح قرار دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 130 میں بہت اہم عنوان ہے جس پہ مغالطہ کھا کر امت مسلمہ کے بھی کئی لوگ بھٹک گئے. وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، سود کو بڑھا چڑھا کے مت کھاؤ. صرف اس آیت کو دیکھنے والے اس گمراہی میں پڑ گئے کہ سود، نارمل سود جائز ہے، بڑھا چڑھا کر کے لینا جائز نہیں ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ کی وہ والی آیت پڑھی جائے جس میں یمحق اللہ الربا کا تذکرہ ہے. یہاں پہ جنرل بات کہی جا رہی کہ وہ بھی سود حرام ہے، یہ بھی سود حرام ہے. یہ دونوں تذکرے خاص طور پر ملا کر کے پڑھے جائیں اور سمجھے جائیں، اور جو کل حوالہ ہم نے دیا اس کی روشنی میں اسے دیکھا جائے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 134 میں پھر سے انفاق کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو اس بار بار جو اسٹریس دیا جا رہا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسا دور اول میں صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ ایک بکری کی کھر یعنی ایک پایا کسی کے گھر سے آ جاتا تو وہ دوسرے کو بھیجتا، تیسرے کو بھیجتا، یہاں تک کہ پلٹ کے پھر اس کے گھر آ جاتا. اس طرح کا انفاق کا معاملہ تھا. اس کو پھر سے غور کریں اور اس میں یہ بھی ملا دیا گیا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. محسن کون ہے؟ چھپے ہوئے، چھپ کر کے خرچ کرنے والے، اور تکلیف کے عالم میں بھی خرچ کرنے والے، اور لوگوں کی تکلیفوں میں، لوگوں کے غصے کے وقت میں پہلو تہی کرنے والے، اوائڈ کرنے والے، اور لوگوں کو معاف کرنے والے. یہ محسنین ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے. آیت نمبر 134 غور سے پڑھ لیں. پھر آیت نمبر 144 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام بیان کیا گیا کہ غزوہ احد کے وقت میں جب مشرکین نے اس بات کو اڑا دیا کہ رسول دنیا سے رخصت ہو گئے تو بعض مسلمان بد دل ہو گئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد تو اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسول، ان کے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا وہ ان کو موت آ گئی یا مقتول ہو گئے تو کیا تم پلٹ جاؤ گے کفر کی طرف؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، جو پلٹ جائے گا لن یضر اللہ شیئا، اور اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اس آیت پر بھی آپ غور کریں اور اس کی طرف آپ کو توجہ دلا جا رہی ہے. ایک آیت بڑی اہم ہے، آپ یاد رکھیں کہ یہ چوتھے پارے میں آل عمران میں خاص طور پر غزوہ احد کے بعد کی جو آیتیں ہیں ایمان والوں کو مشکل حالات میں اتنا دل بستگی دیتی ہیں، اتنی دل بستگی دیتی ہیں کہ آپ کو حیرت ہوگی. آپ پڑھیں تو جیسے لگے گا کہ آج کے حالات میں ابھی کے لیے میرے لیے نازل ہو رہی ہے. اس میں آپ دیکھیں آیت نمبر 169 اس میں طرز دعوت اور رسول کا مزاج بتایا گیا، اور یہی مزاج اہل ایمان کے لیے مطلوب ہے. اس میں فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کی رحمت سے اللہ نے آپ کو ان کے لیے نرم کر دیا. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت ہوتے، تند مزاج ہوتے، اکڑ قسم کے ہوتے تو لوگ آپ سے ہٹ جاتے، چھڑ جاتے. فاعف عنہم، ان کو معاف کیجئے. واستغفر لهم، ان کے لیے استغفار کیجئے. وشاورهم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے. یہ کس کے لیے جانتے؟ تفصیل پڑھیے. دشمنوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو دن رات گالیاں دے رہے تھے، ان کے لیے ہے کہ آپ ان کے لیے بھی نرم رہیے اور ان کو معاف کیجیے، ان کے لیے استغفار کیجیے، اور جو معاملات ہیں ان معاملات میں ان سے بھی مشورہ کیجیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ ارادہ کر لیں، اعتماد کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجیے. پھر آیت نمبر 160 میں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اگر تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکے گا. وَيَخْذُلْكُمْ، ارے اگر وہ تمہیں ذلیل کر دے تو فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو کہ اللہ کے علاوہ کون تمہاری مدد کر سکے گا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پہ ہی مومنین توکل کرتے. ان آیتوں کو آج کے تناظر میں دیکھیے، ان آیتوں کو دیکھ کر تو دل کرتا ہے کہ دعا کریں اللہ ارنب گوسوامی کو ہدایت عطا فرما، ان چینل والوں کو ہدایت عطا فرما جن کے تعلق سے ہم سوچ رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ جانکار ہیں. اے اللہ ان کے دلوں کی راہ کھول دے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، وقت نکال کے نام لے لے کے دعا کریں. دعا کرنا ہمارا کام ہے، کام کرنا اس کا کام ہے. امید ہے، یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ چاہے گا تو اسی سے کام لے لے گا. ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ان سے زیادہ ظالم ہو سکتے ہیں یہ؟
نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت ہمیں دی ہے، اور یہ آیت نمبر 159 اور 60 اپیل کرتی ہے، آپ اسے غور کریں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 164 پر پھر سے مقصد بعثت نبوی کا تذکرہ آیا کہ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پہلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں تذکرہ آیا جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ دوسرا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں تذکرہ آیا جو اللہ کا احسان اور انعام، اور پھر اللہ یہاں اور دہرا رہا ہے کہ یہ انعام تھا، یہ انعام نہ ہوتا تو پھر ساری کی ساری انسانیت تاریکی میں ہوتی۔ تیسری جگہ یہ ہے، چوتھی جگہ سورہ جمعہ کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا پیارا انداز اللہ نے بیان کیا ہے کہ مومن جو ہے وہ مومن مایوس نہیں ہوا کرتا۔ آیت نمبر 173 میں ہے حالات کا مقابلہ کیسے کیا جائے، آپ غور کریں۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وحسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی بات کو مان لیا، جواب دے دیا، لبیک کہہ دیا ان کی بات پر، جبکہ انہیں زخم پہنچا تھا، تکلیف پہنچی تھی، مشکل میں مبتلا ہو گئے تھے، کنارے لگا دیے گئے تھے، پروپیگنڈے کیے گئے تھے، ان کو شودر ٹائپ کا بنا کر کے ان سے کاروبار بند کر دیا گیا تھا، اس حالت میں بھی لبیک اللہم لک لبیک کہہ کر اللہ اور رسول کی بات کو مان لیا تو ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جن کے لیے لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کہہ دیا، کر دیا، ان الناس قد جمعوا لکم، تمہارے لوگ جمع ہو گئے تمہارے خلاف محاذ بن چکا ہے، کچھ بھی نہیں تمہارے پاس، فخشوہم، اور ان کو ڈرانے لگے، فزادہم ایمانا، تو ایسے مومن کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور اس کے بعد کی آیتوں میں دیکھیں، آیت نمبر 186 میں اس دنیا کو متاع غرور بنا دیا گیا، اور وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود زیاں، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کہا لتبلون فی اموالکم وانفسکم، ضرور آزما جاؤ گے، کارگاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جس کو ہو جانے دل عزیز اس گلی میں جائے کیوں، جو لقب پا رہا ہے اتنا بڑا تو اس کو آزمایا جائے گا، اس کو بھٹی میں تباہ کر کے کندن بنا کر کے ہیرا بننا ہے تو اس کو تپنا پڑے گا۔ لتبلون فی اموالکم، مال کے معاملے میں تمہاری روح کو دکھایا جائے گا، تمہارے مال کے بارے میں تمہیں دکھایا جائے گا۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی اور جو مشرکین ہیں ان کی طرف سے بڑی تکلیف پہنچے گی، اذن کثیرہ، بڑی تکلیف پہنچے گی، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تقوی والی زندگی گزار لیا، صبر والی زندگی گزار لیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بے شک عزم امور یعنی عظیم معاملات ہیں یہ۔ اور اس کے بعد کی آیتوں کو آپ پڑھیے اور جا کر کے پھر 200 نمبر پر سورہ آل عمران چوتھے پارے میں پوری ہوتی ہے۔ آخری بات جو بڑی اہم ہے اور آج کے لیے، آج کی یہ 5ویں تراویح کے لیے اہم پیغام اور دعوت فکر و عمل ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل رکھنے والوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے، کریم آف دا سوسائٹی کے لیے، آسمان اور زمین کی تخلیق میں دن اور رات کے پلٹنے کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے دن آسمان اور زمین کی تخلیق میں پوری کی پوری سائنس سما جاتی ہے۔ اور ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں اولو الالباب؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں بیٹھ کر کے، جو اللہ کو یاد رکھ کرتے ہیں لیٹے لیٹے، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں،
They used to think about the creation of the heaven and the earth. آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد وہ پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ آپ نے یوں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، اللہ آپ نے یوں بیکار باطل نہیں پیدا کیا، سبحانک، پاک ہے تیری ذات، پاک ہے تیری ذات، فقنا عذاب النار، اے رب ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا لیجئے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، جو آگ میں داخل ہو گیا وہ ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اے اللہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے سنا ایمان والا آواز لگا رہا تھا، آمنوا بربکم، رب پر ایمان لاؤ، ہم ایمان لائے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے،